کہ کچھ دوسری بدعات بری ہیں۔ دلیل کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے نماز تراویح کی جماعت کو اچھی بدعت قرار دیا تھا۔ اس کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں تو جواب اس کا یہ ہے، بدعت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ دینی کام جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو، ایسا کام اگر ثواب اور عبادت کی نیت سے کیا جائے تو اسے بدعت کہتے ہیں۔ اس قسم کی تمام بدعات بری اور نحوست ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں جانے کا باعث ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 4492۔ جو حضرات بدعت کی تقسیم کرتے ہیں، کچھ بدعات اچھی اور کچھ بری ہیں، ان کا یہ موقف انتہائی محل نظر ہے۔ بطور دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول پیش کیا جاتا ہے، اس سے اس موقف کے لیے دلیل لینا بھی صحیح نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کا پس منظر حضرت عبدالرحمن بائیں طور بیان کرتے ہیں کہ اس کے میں رمضان کی ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، کوئی کسی کے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے خیال کے مطابق اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کی اقتداء میں جمع کر دوں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اسی عزم اور ارادے کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام مقرر کر دیا۔ پھر ایک رات جب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ صورت دیکھ کر فرمایا کہ یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر ہے جس میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی مراد رات کی آخری حصہ کی فضیلت بیان کرنا تھی، کیونکہ یہ نماز تراویح رات کے پہلے حصے میں ہی پڑھ لیتے تھے۔ یہ روایت صحیح البخاری صلاۃ التراویح اور حدیث کا نمبر ہے 2010۔ واضح رہے کہ نماز تراویح باجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی پڑھی گئی، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھر سے نکلے، آپ نے مسجد میں نماز ادا کی اور لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ دوسری رات آپ نے یہ نماز پڑھائی تو نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تیسری یا چوتھی رات تو یہ تعداد ایک بڑے اجتماع کی صورت اختیار کر گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے۔ صبح کے وقت آپ نے فرمایا کہ مجھ پر آپ کا ذوق اور شوق مخفی نہیں تھا، لیکن یہ خدشہ میرے باہر آنے کے لیے رکاوٹ بنا رہا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم اسے ادا کرنے سے قاصر رہو۔ اس روایت کے آخر میں ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن معاملہ اسی طرح رہا۔ صحیح البخاری کتاب التراویح اور حدیث کا نمبر ہے 2012۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تراویح باجماعت مشروع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس اندیشہ کے پیش نظر چوتھی رات جماعت سے گریز کیا کہ مبادا یہ نماز لوگوں پر فرض ہو جائے اور پھر لوگ اس کی پابندی نہ کر سکیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خائف تھے اس سے امن ہو گیا، تو باجماعت نماز تراویح کا اہتمام کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس نماز کو باجماعت ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز تراویح باجماعت ادا کی گئی، اگرچہ 3 دن تک ایسا ہوا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ باجماعت ادا کرتے تھے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بدعت کے نام سے موسوم کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے، آپ نے لغوی طور پر اسے بدعت کہا، شرعی اعتبار سے اسے بدعت نہیں کہا، کیونکہ ان کے دور حکومت میں ان کا خصوصی اہتمام کیا گیا، جبکہ پہلے اس قسم کا اہتمام نہیں تھا۔ ان کے لیے یہ کام نیا تھا، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا تھا، لیکن اس قدر اہتمام نہیں تھا۔ اسے بدعت کہنے کی وجہ
یہ حرکت نہیں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعت کی مزعومہ تقسیم سے لوگوں کو مطلع کرنا تھا، یعنی آگاہ کرنا تھا، آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ بدعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ، جیسا کہ بعض حضرات کا موقف ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہر قسم کی بدعت اور گمراہی اور بحث نحوست ہے، جیسا کہ حدیث کے حوالے سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ دراصل بدعت کی اس غلط تقسیم سے بہت سی خرافات کو دین میں داخل کر دیا گیا ہے، بلکہ بدعت حسنہ کے نام سے ان حضرات نے ایک نیا دین متعارف کروایا ہے۔ تو اللہ برحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکورہ فرمان کا ذکر کردہ بدعات سے کوئی تعلق نہیں۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ ھذا ما عندی۔